السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 16 پڑھنا ہے، یعنی سبق نمبر 16 میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دیانتداری، جو کہ پیج نمبر 56 پر ہے۔ بچے، یہ دیانتداری جو ہمارا سبق ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ لوگوں کو پڑھنے سے پتہ چلے گا یعنی کہ دیانتداری کے کیا فائدے ہیں، اور انسان کو زندگی میں ہمیشہ دیانتداری سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ دیانتداری سے کام نہیں لیتے ان لوگوں کو کیا نقصان پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ دیانت کو عام زندگی میں ایمانداری کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی روپے پیسے کے معاملے میں بے ایمانی نہ کرے۔ فرض کیجئے کہ میں نے کسی کو بازار سے سودا لانے کے لیے 100 روپیہ دیا۔ وہ آدمی بازار گیا اور سودا خرید کر لے آیا۔ سودا اگر 50 روپے میں ملا تو سودا لانے والے نے 50 روپے مجھے واپس لوٹا دیے۔ یہ کام ایمانداری ہے۔ لیکن اگر سودا لانے والا سودا 50 روپے کا لائے اور گھر آ کر بتائے کہ سودا 60 روپے کا ملا ہے تو یہ بات دیانتداری یا ایمانداری کے خلاف ہوگی۔ یعنی اگر کسی آدمی کو سودا لانے کے لیے بھیجا ہے تو وہ اگر 50 روپے کا ملا ہے تو وہ یعنی 100 روپیہ اسے دیا ہے نا، تو یعنی 50 روپے کا سودا ملا تو اس نے 50 روپے بقایا دے دیے، تو یہ بات ایمانداری کا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر سودا 50 کا ملا ہے لیکن آ کر بتائے کہ 60 روپے کا ملا ہے تو یہ بات بددیانتی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو ایک اور طرح دیکھیے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اور طریقے سے بتانے لگے ہیں۔ سودا خریدنے والا سودا خریدنے کے لیے جس دکاندار کے پاس جائے، اس کا فرض ہے کہ خریدار کو سودا اچھا دے۔ سودے میں کوئی خرابی ہے تو خریدار پر ظاہر کر دے کہ اس چیز میں فلاں خرابی ہے۔ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کے مناسب دام بتائے اور بہت زیادہ منافع نہ لے۔ یعنی جو بھی چیز خرید رہا ہے اس کے مناسب دام بتانے چاہیے، اور اگر کسی چیز میں خرابی ہے تو وہ اسے بتا دے اور زیادہ منافع نہ لے۔ یہ سب باتیں دیانتداری یا ایمانداری کی ہوگی۔ اگر دکاندار نے ان میں سے کسی بات میں بھی کمی کی تو بددیانت کہلائے گا۔ یعنی اگر وہ ان میں سے کسی بھی بات میں کمی کر دیتا ہے تو بددیانت کہلاتا ہے۔ یعنی زیادہ سودا جو ہے وہ کم دام کا ہے تو زیادہ پیسے لے گا تو بددیانتی کرے گا۔ یعنی یہ جو انہوں نے بتایا ہے نا کہ اگر دکاندار ان میں سے، یعنی وہ آگے بتانے لگا کہ ان میں سے کسی بات میں کمی کرے گا تو بددیانتی کہلائے گا۔ جیسے کہ سودا کم تولنا، اچھے سودے کے دام لے کر برا سودا دینا، یہ جو وہ بتا رہے ہیں بددیانتی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر کسی چیز میں نقص ہے تو وہ اسے بتا دے اور اس حساب سے اس سے چیز کا دام لے، یعنی اس حساب سے اس سے منافع لے۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر کسی بات میں جو ان کے پاس جو مال ہے اس میں کمی کرے، یعنی جان بوجھ کر بددیانتی کرے تو وہ بددیانت ہوگا۔ جیسے کہ سودا کم تولنا، اچھے سودے کے دام لے کر برا سودا دینا، مال پر بہت نفع لینا اور گاہک کو کم پیسے یا کھوٹے سکے لٹانا، سب باتیں بددیانتی اور بے ایمانی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سوداگر مال چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ضرورت مند گاہک کے ہاتھ مہنگا بھیجیں، وہ بھی بددیانت ہے۔ یعنی جو لوگ ہوتے ہیں جان بوجھ کر، جن کے پاس جو زیادہ سامان ہوتا ہے وہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، اور جب ضرورت مندوں کو ضرورت پڑتی ہے، یعنی انہیں تو لینا ہی ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہے، تو ان کو مہنگے داموں میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بددیانتی ہے۔ اور جو سوداگر اپنی چیزوں میں ملاوٹ کر کے کھرے مال کی بجائے کھوٹا مال بیچتے ہیں وہ بھی بددیانت ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جو اپنے مال کو اچھا دکھائے لیکن اس میں ملاوٹ کر کے غلط مال فروخت کرے وہ بھی بددیانت ہے۔ پھر آگے بڑھنا ہے کہ بددیانتی سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، یعنی بددیانت کی انسان کی معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے۔ بددیانتی انسان کو معاشرے میں بے اعتبار بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی عادت جھوٹ بولنے کی ہے یا فلاں شخص دھوکے بازی سے کام لیتا ہے تو وہ اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کی طرف نفرت و حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ایسا آدمی خود اپنی نظر میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو اس کے بندوں کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنی نیکی سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ٹھہرے۔
ان میں سے بعض بزرگ ایسے تھے جنہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اس پیشے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. یعنی جو لوگ بد دیانتی سے کام لیتے ہیں اور معاشرے میں ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو بد دیانت لوگ ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتا. اور جو لوگ دیانتداری سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی نیکی کے بتائے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ بزرگ ایسے تھے جنہوں نے جو تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا وہ اس پیشے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ اس بزرگوں کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا یا وہ تجارت کرتے تھے، کیسے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے. مختلف شہروں میں ان کا کاروبار تھا. بڑے بڑے سوداگروں سے ان کا لاکھوں کا لین دین تھا. اس وسیع کاروبار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے خزانے میں کبھی ایک پائی بھی ناجائز طور پر داخل نہ ہو سکتی تھی. ان کے پورے کاروبار کی بنیاد دیانت پر تھی، اور یہ دیانت انہیں اس حد تک عزیز تھی کہ اس کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو ذرا بھی ملال نہیں ہوتا تھا. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے ایماندار اور یا دیانتدار تاجر تھے کہ انہیں دیانتداری اس حد تک عزیز تھی کہ اگر دیانتداری کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے تو انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے 30,000 اب ہم نے یہ دیانتداری کے واقعات پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کہ انہوں نے 30,000 دھرم کے دھان فروخت کے لیے ایک جگہ بھیجے. ان میں سے بعض تھان ناقص تھے یعنی خراب تھے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تھان بیچتے وقت کہلاوا بھیجا، یعنی پیغام بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے، اس لیے انہیں کسی کے ہاتھ فروخت کرتے وقت گاہک کو اس عیب سے خبردار کر دیا جائے. فروخت کرنے والے کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت یاد نہ رہی اور اس نے تھان خریدار کے ہاتھ ان کا عیب اور نقص بتائے بغیر فروخت کر دیے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہیں سخت افسوس ہوا. خریدار کا کچھ اتا پتہ معلوم نہ تھا، اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق 30,000 درم کی یہ پوری رقم خیرات میں دی گئی. ٹھیک ہے، آ گیا یہ واقعہ تو سامان فروخت کرنے کا تھا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ خریداری کے متعلق بھی مشہور ہے. ایک دن ایک عورت ریشم کا ایک قیمتی تھان فروخت کرنے کی غرض سے لائی. امام صاحب نے تھان کے دام پوچھے تو اس نے 100 روپے بتائے. امام صاحب نے فرمایا یہ تو کم ہے. عورت نے کہا اگر کم ہے تو 200 روپے دے دیجیے. امام صاحب بولے کہ نہیں، تمہارا تھان 500 روپے سے کم کا نہیں ہے. عورت نے امام صاحب کی بات سنی تو کہنے لگی آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں، اس میں مذاق کی کیا بات ہے، میں تو تھان کی وہی قیمت دے رہا ہوں جو میرے اندازے کے مطابق مناسب ہے. یونس بن عبید اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے. یہ اب ہم کسی اور کے متعلق پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلے امام اعظم کا بتایا، اب اس کے متعلق بتا رہے ہیں. یونس بن عبید وہ ریشمی کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک دفعہ خاص مقام پر ریشم کا نرخ چڑھ گیا، یعنی ریشم کا نرخ چڑھ گیا کہ ریشم کی جو قیمت ہے بہت زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دکاندار سے 30,000 کا ریشم خریدا. بیچنے والے نے وہ ریشم پرانے نرخ پر دیا. یونس نے ریشم فروش سے پوچھا کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ بازار میں ریشم کے دام چڑھ گئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو بالکل خبر نہیں، اگر خبر ہوتی تو اپنا مال آپ کے ہاتھ کیوں بیچتا. یونس نے یہ سن کر خریدا ہوا ریشم اس کے مالک کو لوٹا دیا اور کہا میں آپ کی بے خبری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. تاجروں کی دیانتداری کے یہ واقعات پڑھ کر ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ تجارت میں دیانتداری کے کیا معنی ہے اور تاجروں کے لیے دیانت کے طریقوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. تو بچوں آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ دیانتداری سے انسان کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں. دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ تو بچے اس کا جواب ہے پیج نمبر 56 کی فرسٹ لائن پہ. بچے آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اس کی جگہ لکھنا ہے دیانتداری. اس کی جگہ لکھنا ہے دیانتداری سے مراد یہ ہے کہ آدمی روپے پیسے کے معاملے میں بے ایمانی نہ کرے. سوال نمبر 1 کا جواب ہے. ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ سوال نمبر 2 ہے بد دیانتی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 56 پر سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ لائن ہے.
جو سوداگر لکھا ہوا ہے نا، سوداگر کی جگہ آپ نے لکھنا ہے انسان. جو انسان اپنی چیزوں میں ملاوٹ کر کے کھرے مال کی بجائے کھوٹا مال بیچتے ہیں اسے بددیانتی کہتے ہیں. یہ نہیں آپ لوگوں نے لکھنا، ٹھیک ہے. پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، سوداگر کی جگہ لکھنا ہے جو انسان اپنی چیزوں میں ملاوٹ کر کے کھرے مال کی بجائے کھوٹا مال بیچتے ہیں اسے بددیانتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 کا جواب ہے، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، یہ کاٹ دیا. ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 3، بددیانتی کے کیا نقصانات ہیں؟ بددیانتی کے کیا نقصانات ہیں؟ بددیانتی کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. نمبر 1، بددیانتی انسان کو معاشرے میں بے اعتبار بنا دیتی ہے. نمبر 2، بددیانت انسان کو لوگ نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. نمبر 3، بددیانت انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی. آگے ہے نیکسٹ سوال نمبر 4، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے تاجر تھے؟ تو اس کا جواب ہے بچے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ایماندار تاجر تھے. ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ سوال نمبر 5، دیانتداری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بچے، دیانتداری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ دیانتداری سے کام لینا چاہیے، خواہ زندگی میں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے. ٹھیک ہے. آگے نیکسٹ سوال نمبر 2، خالی جگہ پور کریں. نمبر 1، دیانت کو عام زندگی میں ڈیش کہتے ہیں، ایمانداری. نمبر 2، بددیانتی انسان کو ڈیش میں بے اعتبار بنا دیتی ہے، معاشرے میں. نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ڈیش تھے، تاجر. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ڈیش تو اس کے بندوں کی خوشنودی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو اس کے بندوں کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے. نمبر 5، لوگوں کو جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی عادت ڈیش بولنے کی ہے تو وہ اس کا ڈیش نہیں کرتے. لوگوں کو جب معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی عادت جھوٹ بولنے کی ہے تو وہ اس کا اعتبار نہیں کرتے. آگے نیکسٹ سوال نمبر 3 ہے. تو بچے یہ انہوں نے آپ لوگوں کو الفاظ دیے ہوئے اور آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں، تو میں نے آپ کو فرسٹ 4 نوٹ کروا دوں گی، باقی آپ نے خود بنانے ہیں. ٹھیک ہے. دیانتداری، انسان کو ہر کام دیانتداری سے کرنا چاہیے. نمبر 2، خیانت، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. آگے نمبر 3، تاجر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے. اور نمبر 4، بددیانتی انسان کو معاشرے میں بے اعتبار بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. یعنی کچھ جو لفظ ہوں گے وہ واحد میں ہونے ہیں اور کچھ لفظ جمع میں ہونے ہیں، ہم نے ان کے واحد لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. معاشرہ، معاشرے، شخص، اشخاص، بندوں، یعنی یہ جمع ہے تو اس کی واحد بندہ ہے. زندگی، زندگیاں، ضمیر، ضمائر، شریف، شرفا، اسباب، جمع ہے تو اس کی واحد سبب ہے. حال، احوال، جرم، جرائم. آگے نیکسٹ ہے سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے. یعنی بچے میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں، متضاد الفاظ ان کو کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کا الٹ معنی بتانا. ٹھیک ہے. آمدنی، خرچ، اصل، نقل، آقا، غلام، بوڑھا، جوان، بڑا، چھوٹا، جنت، دوزخ، پاک، ناپاک، تحریری، تقریری، فائدہ، نقصان. اب آگے ہے سوال نمبر 6، وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. آگے سوال نمبر 7، ان جملوں کو درست کیجیے. یعنی بچے یہ اس میں املا کی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور جملے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، یعنی انہوں نے غلط جملہ بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. املا کی بھی ہو سکتی ہے. نمبر 1 پر ہے میرا اردو بہت اچھا ہے. تو اس کا بچے جو کریکٹ یعنی صحیح جملہ ہے وہ ہے میری اردو بہت اچھی ہے. نمبر 2، میرا اسکول لاہور میں واقع ہے. یہ غلط جملہ ہے تو اس کا صحیح ہے میرا اسکول لاہور میں ہے. نمبر 3، احمد کی نظر بہت کمزور ہے. تو یہاں پہ املا کی غلطی ہے، احمد کی نظر ایسے ہوتا ہے نظر لفظ، احمد کی نظر بہت کمزور ہے. نمبر 4، میں آپ کا تابع دار ہوں. تو یہاں پہ یہ تابع دار کی غلطی ہے، تو آپ کا جو صحیح آنا ہے وہ ہے میں آپ کا تابع فرمان ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 5، دھواں فضا کو آلودہ کر دیتی ہے. تو اس کا صحیح یہ ہے دھواں فضا کو آلودہ کر دیتا ہے. آگے سوال نمبر 8 ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائے. یعنی جو درست ہوگا اس پہ صحیح کا نشان لگانا ہے. دیانت کو عام زندگی میں کہتے ہیں. نمبر 1، ایمانداری. نمبر 2، دیانتداری. نمبر 3، ایمانداری. تو اس کا صحیح جواب ہے ایمانداری. انسان کو معاشرے میں بے اعتبار بنا دیتی ہے. نمبر 1 ایمانداری. نمبر 2 سچائی. نمبر 3 بددیانتی. صحیح جواب ہے بددیانتی. نمبر
3 پر ہے یونس بن عبید اپنے زمانے کے تھے۔ نمبر 1 مشہور عالم، نمبر 2 مشہور تاجر، نمبر 3 مشہور بادشاہ۔ صحیح جواب ہے مشہور عالم۔ نمبر 4 پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کاروبار کی بنیاد کس بات پر تھی؟ نمبر 1 امانت پر، نمبر 2 دیانت پر، نمبر 3 خیانت پر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دیانت پر۔ تو بچوں آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے دیانتداری کی ریڈنگ کی ہے، ساتھ اس کی مشق کی ہے، اس میں سوال جواب تھے، خالی جگہ بھی تھی اور ایم سی کیوز بھی تھے، الفاظ یعنی جملے بھی ہم نے بنانے تھے، غلط درست فقرات بھی تھے اور واحد جمع متضاد الفاظ بھی تھے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بچے جو دیانتداری کا ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اس کی اور جو مشق ہے اس کی بھی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔